بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحریہ کالج پی این اے ٹی کے اسلامیات پیج پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معلم محمد شریف، بحریہ کالجز پی این اے ٹی، کلاس میٹرک فیڈرل بورڈ۔ آج کا سبق نمبر 4 ہے۔ آج کا سبق سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 تا 34۔ آج کا موضوع مقام ازواج مطہرات ہے۔ آج کے سبق کے مقاصد: طلباء اس قابل ہو جائیں کہ ازواج مطہرات کو کی گئی تلقین الہی اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ نمبر 2، طلباء کرام اس قابل ہو جائیں کہ تفویض اختیار، اللہ تعالیٰ نے جو اختیار ازواج مطہرات کو دیا تھا اس واقعے کو اپنے الفاظ میں سمجھا سکیں۔ ازواج مطہرات کن کو کہا جاتا ہے؟ ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا سوال آئے گا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خود انبیاء علیہ السلام کی طرف معصومان الخطا ہیں یا ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی خطا پر کیا معاملہ فرمایا ہے؟ آج کے سبق میں سورۃ الاحزاب کی روشنی میں ہم معاملات اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو پڑھیں گے اور ان کا مقام پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا پر انہیں کیا سرزنش فرمائی یا کیا معاملہ فرمایا وہ مختصر خلاصہ آج کے سبق کا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہوئے تو اس وقت مسلمان انتہائی غربت کے عالم میں تھے، بہت ہی تنگ دستی کا عالم تھا، کھانے کو روٹی بہت مشکل سے ملتی تھی، پہننے کے کپڑے بہت کم میسر تھے۔ مسلمان انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے تھے۔ اسی دوران جب غزوات میں پے در پہ فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، مال غنیمت ملا، مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے، تو صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کے خرچے میں اضافہ کر دیا۔ ازواج مطہرات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے اخراجات میں کچھ اضافہ فرما دیں۔ ازواج مطہرات کی درخواست اگرچہ حرام یا ناجائز نہیں تھی، مگر مقام اہل بیت کے شایان شان نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی یہ درخواست گراں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی ڈانٹ وحی کے ذریعے فرمائی اور فرمایا اگر دنیا چاہتی ہو تو آپ لوگوں کو کچھ مال دے کر طلاق دے دیں، اور اگر اللہ اور رسول کی خوشنودی چاہتی ہو تو صبر کرو، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالی وأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہہ دیجیے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تھوڑا سا مال دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، واضح رخصت کرنا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے محسنات کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی عورتوں، جو تم میں سے واضح ناشائستہ بات پر آئے گی
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو قناعت کرے گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور نیک اعمال کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیوی، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تقوی اختیار کرو گی، فلا تخضعن بالقول، اور نرم بات مت کرو اس شخص کسی اجنبی سے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، بس وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع رکھ لے گا، بات کرو واضح بات کرنا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 سے 31 تک ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اختیار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تم دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اور دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے دوں، مگر تمہیں مجھ سے الگ ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت میں کامیابی چاہتی ہو تو یاد رکھو تم میں سے جو نیکی کی راہ پر گامزن ہوگی اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور جو تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گی تو اللہ اسے دگنا عذاب دے گا، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی ہم اسے دگنا ثواب اور عزت کی روزی دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ وقرن، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سنور کے مت نکلو، واقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے اور اہل بیت سے گندگی کو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرتا ہے پاک کرنا، اور یاد کرو اور پڑھتی رہو ما یتلا، وہ جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں سے اور حکمت میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بینی کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 32 تا 34 جو بھی ہم نے پڑھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کی تلقین فرمائی ہے۔ پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مرتبہ دنیا کی تمام عورتوں سے بلند ہے، اس لیے تم اور عورتوں کی طرح خواہشات کا اظہار نہ کرو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم رہو۔ دوسری تلقین یہ فرمائی کہ کسی غیر مرد سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا بلکہ دستور کے مطابق یعنی اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کرنا۔ تیسری تلقین یہ فرمائی گھروں میں رہنا، جاہل عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرنا۔ چوتھی تلقین یہ فرمائی نماز ادا کرتی رہنا، زکوٰۃ دیتی رہنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہنا۔ عزیز طلبہ، یہ چاروں صفات ازواج مطہرات میں موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے امت کی تمام عورتوں کو اس پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ پانچویں، جو اللہ کے احکام قرآن میں ہے ان کو یاد رکھنا اور انہی پر عمل کرتی رہنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ نے آج کے سبق میں ازواج مطہرات کو دیے گئے دونوں اختیار لکھنے ہیں اور ازواج مطہرات کو دی گئی تلقین
لکھنی ہے۔ یعنی ازواج مطہرات کو کیا اختیار دیا، کن دو باتوں میں سے اختیار دیا، دونوں باتوں کا اختیار آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد ازواج مطہرات کو جو تلقین کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، ان کے سوالات پہلے یاد کرنے ہیں جوابات، اور پھر اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے اور لکھ کر لانا ہے۔ بارک اللہ فی عمرکم والسلام علیکم۔